ابے ڈاکٹر کے آئیں، خدا کی قسم ساری دنیا کے MBBS جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے LLB بیرسٹر انجینئر جمع ہو جائیں، سارے بیوروکریسی سارے سیاستدان جمع ہو جائیں، لیکن یہ تقریب قرآن کریم کی خوشی اور سعادت کی بنیاد پر، جس کے سینے میں قرآن آ گیا، دنیا کے کروڑوں ڈاکٹر اور وزیر سیاستدان ایک طرف کر دو تو حافظ قرآن بچے کا مقام تو دور کی بات، اس کے پاؤں میں لگی ہوئی جوتی کی گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے کہ اللہ نے میرے بچے کو قرآن سے تعلق، قرآن سے میرے بچے کو اللہ نے محبت نصیب فرما دی، میرا بچہ آج قرآن کا حافظ ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری پڑھی لکھی مائیں بہنیں جا کر قرآن کریم اٹھا کر میں نے حوالہ دے دیا 11واں پارہ 10واں رکوع ہے 57 نمبر آئے، جا کر خود دیکھ لینا اس کا ترجمہ۔ آج جو ہم اندھوں کی دوڑ رہے ہیں نا کہ بیٹا چاہے قرآن تو دور کی بات ہے اسے نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز آ گئی تو جنازہ بھی نہیں آتا۔ یہ بڑے بڑے جاہل پرلے درجے کے سیاستدان، پرلے درجے کے احمق اور گدے، جن کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، جن کے پاس کیمبرج یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، لیکن بڑے بد نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جب وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہے تو برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیا، خوش ہے میرا بیٹا وہ جج بن گیا ہے اور سیاستدان بن گیا ہے، مردار ہو جاتے ہو نا تو پھر یہ پینٹ پتلون کسی ہوئی بغیر وضو کے پیچھے بوٹوں میں کھڑا ہوا نظر آئے گا، اور اتنے بد نصیب وہ ماں باپ بھی کہ بیٹا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، جنازہ بھی نہیں آتا، اسے حرام حلال کا نہیں پتا، پاکی پلیدی کا نہیں پتا، اور آپ نے گندی تربیت کی ہے دنیا کے 2 ٹکوں کے لیے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فرعون اور نمرود کی طرح آپ نے ایگریمنٹ لکھوا لیا ہے کہ دنیا میں تو ہم صدیوں رہیں گی۔ بیٹا دین نہیں ہے، آپ کی محنت سے وہ کرسی تک پہنچا اور وہ لوگوں کو اب ستائے گا، اب رشوتیں حرام کھائے گا تو اس کا وبال اسے تو ہو گئی۔ یہ بڈھیاں ہڈیاں جو قبر میں مردار پہنچ چکے ہیں ماں باپ، انہیں بھی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ کرتوت بیٹے کے کالے جو تم نے اس کی تربیت کی تھی، لو اب تم۔ لیکن دل اتنے سخت ہو چکے ہیں ہمارے، اب یہی سننے والے اٹھیں گے، بالکل تغیر نہیں آیا۔ ماتم کرنا چاہیے اپنے آپ پر کہ ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل، وبرحمتہ، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا، قرآن والا ہو گیا، قرآن کے مطابق میرے بیٹے کی جوانی گزر رہی ہے، پر مرادو یہ میرا کمال نہیں، وبرحمتہ، یہ سب کچھ میرے اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کیسے ہوگا؟ جب میرے آپ کے اندر طلب تو پیدا ہو نا، پیاس تو پیدا ہو نا۔ اب آگے دیکھو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے لوگو پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ اس بات پر، فَبِذَلِكَ، لہذا اس پر، قرآن کے حفظ پر، قرآن کا معانی سمجھ گیا میرا بیٹا، عالم بن گیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں مناؤ، جس طرح آج میں بھی خوشی میں آیا ہوا ہوں، میرے بزرگ اور دوست بھی آج اس بچے کی قرآن کی خوشیوں میں شریک ہیں، آپ مائیں بہنیں بھی اس خوشی کے موقع پر آئیں۔
کہ جی بچہ نے قرآن دیا ہے، سینے میں جمع کیا ہے، تو یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف جائز نہیں بلکہ مناؤ، ترغیب دے رہے ہیں اللہ، فَلْيَفْرَحُوا، مناؤ، خوشیاں منانے کی چیز ہے تو قرآن پر مناؤ۔ خوش نصیب وہ ماں باپ خوشیاں منائیں جن کے بچے قرآن والے ہو گئے، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، عالم بن گئے۔ اب آگے قرآن کی ایک سوال کا جواب دیتا ہے کہ ربا اگر ماسٹر ممتاز صاحب کے بچے نے حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ربا میں بھی تو تیرے بندے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم پر تو نے نعمت کی ہے، تو ہی نہیں تو ہمیں اتنا اچھا ایسی کمرے اور بنگلہ اور کوٹھیاں دی ہیں، کاریں دی ہیں، ہمیں اولاد جیسی نعمت دی ہے، تو اس پر تو خوشی کا نہیں کہا گیا، کسی جگہ خوشیاں مناؤ۔ بیٹے نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، یا اللہ اس پر بھی مناؤں نہ مناؤں، وہ بھی تو نعمت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں او لوگو، یہ میرا قرآن جس نے آپ نے سینے کے اندر جمع کر لیا، قرآن کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے باقی بھی میری دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن ذرا مقابلہ تو کرو نا میری اس نعمت کا۔ فرمایا یہ قرآن خیرم، بہت زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان نعمتوں سے کہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں جمع کر رہے ہیں، کوئی بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، قرآن اس سے بہتر، اس لیے کہ تمہاری خون پسینے کی کمائی پراپرٹی بینک بیلنس جیسے ہی مرو گے یہاں رہ جائے گا، ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم نے قرآن خود لیا یا اولاد کو دے دیا تو پھر مرنے کے بعد بھی قرآن کی برکات تمہارے ساتھ جائیں گی۔ کوٹھیاں، محل، ڈگریاں ساری دنیا میں دری کی دری رہ جائیں گی۔